کوئی سائل نہیں، نہ فجر میں کوئی، نہ ظہر میں کوئی، نہ عصر میں کوئی، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں۔ بازاروں میں دنیا کی چیزوں کے خریدار نظر آئے، ہمیں لینے کے لیے، ہماری رحمتیں لینے کے لیے، میرے حبیب کی زندگی لینے کے لیے دور دور تک کوئی نہ آیا۔ یہ رحمتوں کا لبادہ 50 سالی پڑا ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہرگ منزل نہیں، تیرے کرم سے قریب کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے، جھولی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب دنیا رفیع و رات کو تنگ کرنے لگے اور یہ وجود آپ کا گرمی کے موسم میں ایسی کی ٹھنڈی ہوائیں مانگنے لگے، سوکھی روٹی سامنے ہو، گھی والی روٹی کھانے کو دل کرے، تو اس موت کو یاد کرو جو دنیا کی ساری لذتوں کو چھڑا کے رکھ دے گی، اور ایسی جگہ جائیں گے جہاں کوئی ہماری سننے نہیں آئے گا، اور نہ ہمارے حال پر کوئی رحم کرنے آئے گا، نہ ہمیں دیکھنے آئے گا۔ ایک ہی چیز وہاں کام آئے گی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کی میری جھولی میں ڈال کے گئے۔ میں ڈیرے والوں تمہاری بات نہیں کرتا، میں تو ان حاجیوں کے آگے، ان عمرہ کرنے والوں کے آگے جو رمضان المبارک میں پورا مہینہ وہاں گزار کر آخری 10 دن حضور کے شہر میں اعتکاف کر گئے، اور 3 بھی حضور علیہ السلام کے شہر میں پڑھ کے آئے۔ میرا تو ان سے سوال ہے کہ ڈیرے والوں کی تو بات ہی چھوڑ دو، تم بتاؤ تم مدینے کی کھجوریں لائے، کیا تم اپنی جھولی میں مدینے والے کی زندگی میں لے کے آئے ہو کی؟ میرے بیگ مجھے عزیزوں مدینے کی کھجوروں اور کمبل اور ٹوپیوں سے بھرے ملیں گے، لیکن سینے میں حضور کی محبت بھی ملے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ حاجی صاحب آپ حج اکبر کر کے آئے، رات کتنے بجے پہنچے تھے؟ سجی 8 بجے۔ سوئے کتنے بجے سے؟ گلے ملانے والوں میں مجھے 2 بج گئے۔ مدینے کی سفر کی تھکن کی وجہ